اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کے جواب میں ہر انسان نے غور فکر کرنے ہیں، کیونکہ اللہ کی منشا کا اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو جو کچھ اللہ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم نہیں دے سکیں گے، اور جو ہم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ جب ایسے حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو وہاں پر پھر ہم خسارے میں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کو ہم سے مطلوب کیا ہے۔ ایک مجلس میں نے ساتھیوں سے کہا کہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے ہم سے۔ تو اس مجلس کے حاضرین میں سے چند ساتھیوں نے بڑے تعجب سے مجھ سے پوچھا کہ اچھا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے؟ تو میں نے بڑے یقین کے ساتھ اور پر اعتماد لہجے میں کہا کہ جی ہاں، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مطلوب کیا ہے۔ غالباً ان کا میرے اوپر یہ گمان ہوا ہوگا کہ بھائی یہ پٹلی سے ہٹ چکے ہیں۔ تو جو عبادت ہم کر رہے ہیں آیا واقعی ہم اسی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ تو جو مروجہ عبادتیں ہم کر رہے ہیں آیا اللہ کو یہی مطلوب ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دے دیں تو بہتر ہے کہ ہم یہ سوال اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے بری ہوئی ذات ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اور ہر صفت کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ وہ اپنی ایک صفت بھی بغیر استعمال کے نہیں چھوڑتے، اس نے ضرور ہر صفت کو استعمال کرنا ہے اور استعمال میں لانا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اب ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی خالق تھا، پیدا کرنے والا۔ جب اس کے پاس یہ ہنر تھا کہ وہ پیدا کرنے والا ہے تو ضرور اس نے کچھ نہ کچھ پیدا کر کے ہی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو مخلوق ہیں اس کو بنا ڈالا۔ کس غرض سے؟ جو ہنر ہے اللہ کے پاس اس کو استعمال کرنے کی خاطر۔ پھر اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں، رزق دینے والے۔ اب جتنی بھی مخلوق بنائی تو وہ مخلوق رزق کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو رزق دے رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس طرح بناتے کہ مخلوق بھی کسی چیز کی محتاج نہ ہوتی، لیکن ساری مخلوق کو محتاج بنایا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے رازق کی، اسے استعمال میں لانا ہے، اس ہنر کو دکھانا ہے۔ پھر اللہ تعالی محافظ ہیں، تو ہر چیز کی حفاظت بھی اللہ تعالی خود فرماتے ہیں۔ ایک مقررہ
وقت تک. اور اللہ تعالی کی صفت ہے المعبود، یعنی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت ہوگی. اس صفت کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بنایا. اب ہماری اس عبادت میں اور فرشتوں کی جو عبادت ہوگی اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. لیکن فرشتوں کو اللہ نے اپنی عبادت کی خاطر بنایا، اور پھر جو بھی صفت اللہ کی ہے تو ہر صفت استعمال ہو رہی ہے. لیکن ایک صفت تھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، ایک ہنر تھا، ایک خوبی تھی، اور وہ خوبی بہت بڑی، ساری صفات پر وہ خوبی غالب ہے. وہ صفت اللہ تعالیٰ کی جو کہ اس نے استعمال میں نہیں لائی تھی، وہ صفت وہ ساری صفات پر غالب ہے. اور وہ صفت کیا تھی؟ الرحمن اور الرحیم کی، نہایت ہی محبت کرنے والے، نہایت ہی مہربان، ماں سے بھی زیادہ مہربان. تو اس صفت کو اللہ تعالی نے استعمال میں نہیں لایا تھا. کس سے پہلے؟ انسان سے پہلے. یہ جو انسان ہے، اصل میں یہ انسان پوری کائنات کا کمال ہے. اللہ تعالی نے انسان کو سب سے آخر میں بنایا، اور جب انسان بنا تو اللہ تعالی نے کائنات کو مکمل کر دیا. اس کے بعد کچھ نہیں بنتا. سب سے لیٹسٹ اور آخری مخلوق کون ہے؟ انسان ہے. یہ کیوں بنایا؟ انسان کو کیوں بنایا؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو پیار اور محبت سے بری ہوئی ہے، اور ساری کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہ تھی، کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بدلے میں اللہ سے محبت کرے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں سے بھی پوچھا کہ میری امانت کی حفاظت تم کر سکتے ہو؟ اللہ نے اپنی امانت ان تینوں مخلوق کے سامنے پیش کیا کہ میں تو محبت سے بری ہوئی ایک ذات ہوں، میں نے ضرور محبت کرنی ہے کسی سے، لیکن ساری مخلوق میں کوئی محبوب نہیں تھی، کوئی محبوب مخلوق نہیں تھی. تو اللہ نے پہلے ان کو لاجواب کرنے کے لیے کہ کہیں یہ پھر اعتراض نہ کرے کہ ہم جب تھے تو ہم ہی کر لیتے، اللہ نے ان سب سے پہلے کہا کہ تم مجھ سے محبت کر سکتے ہو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. یہ محبت کی جو امانت ہے یہ انتہائی باری اور وزنی ہے. آسمان، زمین اور پہاڑ جیسی مضبوط اور بڑی مخلوق بھی اس امانت کو اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اور ان تینوں نے انکار کیا. انکار نہیں کیا، معذرت کر لی کہ اللہ ہم سے یہ ہو نہیں سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس امانت کو انسان نے اٹھانے کی ذمہ داری اٹھائی کہ یہ امانت ہم ہی اٹھا سکتے ہیں. اللہ نے آخر میں صرف اور صرف پیار کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی محبوب مخلوق بھی ہونی ہے، کیونکہ اللہ جیسے خالق ہیں تو مخلوق کو پیدا فرمایا، رازق ہے تو مرزوق کو پیدا فرمایا. اب اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، عاشق ہے، تو معشوق کون ہوگا؟ انسان کو بنا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انس سے لیا ہے. انس محبت کو کہا جاتا ہے، اور انسان کیا ہوا؟ محبوب ہو گیا، محب ہو گیا.
یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت سے نوازا کہ یہ بیک وقت عاشق بھی ہے اور معشوق بھی ہے۔ معشوق تو ہے اللہ کا، لیکن جب اعلیٰ درجے پر یہ پہنچتا ہے تو پھر یہ عاشق بنتا ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف اپنی محبت کے واسطے ہر کسی کا، جیسے اللہ نے فرمایا کرنا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ساری چیزوں کے جوڑے بنائے۔ تو اللہ کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑی تو ہے نہیں اللہ، لیکن اللہ محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کس سے کریں؟ تو اسی غرض سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ کیا معلوم ہوا ہمیں کہ اللہ نے انسان کو کس غرض سے بنایا؟ عبادت کے لیے نہیں بنایا، محبت کے لیے بنایا۔ اور اللہ نے انسان کو صرف محبت کی وجہ سے ساری مخلوق پر فضیلت بخشی، فوقیت بخشی۔ ساری مخلوق انسان کی لونڈی ہے، اور یہ انسان یعنی پوری کائنات میں انسان اللہ کے بعد سب سے دوسرے بڑے درجے پر ہے۔ تو اتنی بڑی فوقیت یا اتنا بڑا مقام جو اللہ نے دیا، کہ چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن مقام بڑا۔ کیوں بڑا؟ اس لیے کہ بنانے والی کی محبوبہ ہے یہ مخلوق، معشوقہ ہے۔ جیسے ایک ملک میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ میں ملک میں تو قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن رانی کو ریاست میں کیا درجہ حاصل ہوتا ہے؟ عورتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن رانی کیوں یاد کی جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ معشوقہ ہے راجا کی۔ تو جو کچھ بادشاہ کی ملکیت ہے، رانی کی بھی ویسی کی ملکیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی راجا ہیں، بادشاہ ہیں، اور انسان نائب ہے اور محبوب ہے۔ تو اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس کی بھی مملوک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے بنایا؟ محبت کے۔ لیکن کیا انسانوں کو یہ احساس ہے، یہ علم ہے کہ ہمیں اپنی محبت کے لیے بنایا، اور کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ 1,00,000 انسانوں میں 99,999 بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے اور ہمارا درجہ کیا ہے مخلوق میں۔ تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبوب مخلوق، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ جب اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہوا؟ اپنا ہوا۔ تو یہ ایک بات ہے کہ جو کچھ ہم اللہ کو دے رہے ہیں عبادت کی شکل میں، وہ اللہ کو نہیں مطلوب، اور جو کچھ اللہ کو مطلوب ہے وہ ہمیں نہیں معلوم اور ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں کے درمیان کیا کہا جاتا ہے، غلط فہمی یہ بڑھ رہی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ انسان سے اور انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ اب مثال کے طور پر گھر میں نمک کی ضرورت ہے، اور ایک باپ اپنے بچے کو پیسے دے کے جا کے دکان سے نمک لے کر آئے، اور وہ جا کے چینی لے کر آئے۔ باپ تو نہیں خوش ہوتے۔ اب وہ بیٹا کہے گا کہ ابا میں تو آپ کے کہنے پہ دکان گیا اور اتنی خواری کی اور اتنی مشقت کی، اور پھر ایک چیز لے کر آیا
اور آپ پھر بھی غصہ ہو رہے ہیں میرے اوپر، یہ تو ظلم ہے۔ لیکن باپ کیا کہے گا کہ بھائی میں نے تجھے نمک کے بارے میں کہا تھا، چینی نہیں، چینی تو گھر پہ پڑی ہے، نمک نہیں تھی، مجھے مطلوب کیا ہے؟ نمک ہے، تم نے نمک لانا تھا، اور یہ چینی لے کر گیا۔ تو اللہ کو جو مطلوب ہے ہمیں وہ چیز سمجھنی ہے اور وہی چیز لے کر جانی ہے اللہ کے پاس۔ جو مطلوب نہیں ہے ہم نے اس سے کوئی غرض نہیں کرنا، ہم نے اس سے کوئی، یعنی اس چیز کی، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے ہم وہی چیزیں لے جائیں۔ اس پر انشاءاللہ ایک سلسلہ چلے گا کہ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہم نے کیا چیز دینی ہے۔ اس میں ہمارے مذہبی علماء حضرات کس قدر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل ہے وہ کیا کرتے ہیں، تو اس پر بھی بات ہوگی۔